السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، بحمد اللہ تعالی کتاب التوحید سے متعلق ہماری گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے کتاب التوحید کا تعارف، اس کتاب کے لکھنے والے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا تعارف اور 3 ابواب کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جس میں توحید کی فضیلت ہے، اور اسی طرح توحید کو پختہ کرنے والوں کی فضیلت، اور جو توحید پرست ہیں انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شرک میں مبتلا ہو جائیں۔ ساری تفصیل کے بعد ناظرین کرام چوتھے باب کی طرف چلتے ہیں۔ چوتھا جو باب اور ٹائٹل اور عنوان ہے جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے، وہ ہے باب الدعاء الى شہادت لا الہ الا اللہ۔ باب اس مسئلے کے بیان میں کہ دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی کی طرف ہمیں دینی ہے، لا الہ الا اللہ کی طرف ہمیں دعوت دینی ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جو بات کہنا چاہتے ہیں ناظرین اکرام، وہ یہ کہ یہ واجب ہے کہ ہماری جو دعوت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو۔ کس بات کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی کی طرف۔ گواہی کسے کہتے ہیں؟ زبان سے اقرار ہم کریں، دل سے ہمارا اعتقاد ہو، اور اسی طرح عمل بالجوارح یعنی جسم سے ہمارا عمل ہو۔ حقیقی گواہی وہی ہے جو دل سے دی جائے، زبان اس کا اقرار کرے اور انسان عملی طور پر اس کی تصدیق کرے۔ صرف زبان سے گواہی نہیں، حقیقی طور پر جو دعوت ہے وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کی طرف دعوت ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم لا الہ الا اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں کہ وہ اسے زبان سے کہیں، دل سے اعتراف کرے، مانیں، اور عملی طور پر اس کی تصدیق کریں۔ شیخ الاسلام نے اس باب کو کیوں قائم کیا ہے؟ پچھلے ابواب سے کیا تعلق ہے اس کا؟ چونکہ پچھلے ابواب میں انہوں نے توحید کی فضیلت بیان کی ہے، توحید پرستوں کے لیے کیا اللہ نے انعام رکھا ہے وہ بیان کیا ہے، اور اسی طرح سے انہوں نے یہ بات بیان کی کہ توحید پرستوں کو چاہیے کہ وہ شرک سے ڈرتے رہے۔ اب آگے وہ بیان کر رہے ہیں کہ جب آپ توحید کی فضیلت کو سمجھ رہے ہیں، شرک سے ڈر رہے ہیں، توحید کا مقام آپ کے دل میں آ گیا ہے، تو پھر یہ واجب ہے آپ کے اوپر کہ آپ بھی اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، اسی توحید کی طرف دعوت دیں۔ جو آپ سمجھ رہے ہیں، آپ اپنی فکر کر رہے ہیں، تو یہی بات دوسروں کے لیے بھی ہے، آپ دوسروں کی بھی فکر کریں، ان کو بھی توحید کی طرف دعوت دیں۔ شیخ الاسلام نے یہاں ایک آیت کریمہ اور 2 حدیثیں ذکر کی ہیں۔ پہلی آیت ہے سورہ یوسف آیت نمبر 108۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، قل، اے نبی آپ کہہ دیجیے، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، علم کی بنیاد پر، انا، میں بھی، ومن اتبعنی، اور میری پیروی کرنے والے بھی، وسبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اس آیت میں غور کیجئے ناظرین اکرام، اللہ کے نبی سے یہ کہا گیا کہ آپ کہیے میں بلاتا ہوں لوگوں کو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، یعنی لا الہ الا اللہ کی طرف، توحید کی طرف، کہ لوگ شرک نہ کریں۔ میری دعوت اللہ کی طرف ہے، اور میری متبعین کی دعوت بھی اسی طرف ہے۔ انا، میں بھی دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف علم کے ساتھ، اور میرے پیروکار بھی دعوت دیتے ہیں اللہ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، یعنی میرا عقیدہ مشرکوں کا نہیں ہے، میرا عمل مشرکوں کا نہیں ہے۔ اس آیت میں ناظرین کرام اب غور کیجئے، جو بات بتائی گئی وہ یہ کہ رسول نے بھی اللہ کی طرف دعوت دی ہے، توحید کی طرف دعوت دی، آپ نے ملکوں کی طرف، زبان کی طرف، بادشاہت اور حکومت کی طرف، اسی طرح دنیاوی زیب و زینت کی طرف دعوت نہیں دی، آپ نے اللہ کی طرف دعوت دی۔ اور اسی طرح قرآن کی آیت کہتی ہے جو آپ کے پیروکار ہیں، متبعین ہیں، وہ بھی اللہ ہی کی طرف بلاتے، تو پھر واجب ہے، چونکہ ہم رسول کے متبع ہیں، تو جیسے رسول اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، ہم بھی اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلائیں، یہ ہم پر واجب ہے۔ یہ پہلی دلیل ہے کہ سب سے پہلے دعوت جو دینی ہے وہ اللہ کی طرف دینی ہے، یہ پہلی دلیل ہے۔ دوسری دلیل ناظرین اکرام وہ ہے بخاری مسلم کی روایت، صحیح بخاری حدیث نمبر 1496 اور صحیح مسلم 19 حدیث، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی طرف آپ نے رخصت کیا، آپ نے یمن کی طرف انہیں قاضی، گورنر بنا کر کے آپ نے بھیجا۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے کہ یہ علماء میں سے تھے، قراء میں سے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے دین کی بڑی خدمت لی ہے۔ رسول اس قابل ان کو سمجھتے تھے کہ وہ قاضی ہو سکتے ہیں، جج ہو سکتے ہیں۔ ملک یمن آپ نے انہیں بھیجا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ اور رسول کی وفات تک وہیں پر یمن میں گورنر تھے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں وہ واپس آئے اور پھر ملک شام کی طرف چلے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ تو حضرت معاذ بن جبل کو جب اللہ کے نبی نے جج بنا کر کے، گورنر بنا کر کے یمن کی طرف بھیجا، تو آپ نے انہیں کچھ نصیحتیں کی۔ ان میں سب سے پہلے آپ نے کہا انک تأتی قوم من اہل الکتاب، آپ نے کہا جہاں تم جا رہے ہو وہاں یہودی اور نصرانی ہیں، اہل کتاب ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتا دیا کہ جن کے پاس تم جا رہے ہو وہ دونوں مذہب آسمان کی طرف نسبت رکھتے ہیں، نبیوں کی طرف نسبت رکھتے ہیں، لہٰذا تمہاری ان سے گفتگو بھی ہوگی، مناظرہ بھی ہو سکتا ہے اور علمی طور پر حوار بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے پہلے ذہنی طور پر انہیں تیار کیا کہ جان لو کہ وہ مشرکین عرب نہیں بلکہ اہل کتاب ہے۔ عیسائیوں کے پاس انجیل ہے، یہودیوں کے پاس تورات ہے، اور وہ ایک ایک نبیوں کو مانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے پہلے ان کو واضح کیا، پھر آپ نے ان کو ذمہ داری دی۔ کیا ذمہ داری دی؟ آپ نے کہا دعوت کی ذمہ داری آپ نے انہیں دی، لیکن کیا چیز ہے جس کی طرف دعوت دینی ہے اور کس چیز کی طرف بلانا ہے؟ آپ نے کہا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ آپ نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا سب سے پہلے جس کی چیز کی طرف تمہیں لوگوں کو بلانا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو قبول کریں، شرک سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ ایک اور روایت میں الفاظ ہیں اِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، صاف لفظوں میں آپ نے کہا توحید کی طرف دعوت دو۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا، آپ کی تعلیم ہے، یعنی آپ کا اسوہ بھی یہی ہے اور دوسرا آپ کی تعلیم بھی یہی تھی، اپنے صحابہ کو، دعات کو، علماء کو، کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف، توحید کی طرف سب سے پہلے بلائیں۔ اس کے بعد آپ نے کہا اگر وہ اطاعت کر لیں تمہاری تو بتاؤ کہ 5 وقت نماز انہیں پڑھنی ہے، اور اگر وہ اطاعت کر لیں تو بتاؤ کہ تم اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں ان کے لیے ذمہ داری دی ہے کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کریں۔ تو اللہ کے نبی نے پہلے توحید کا ذکر کیا، اگر وہ مان لیں تب جا کر کے نماز روزہ۔ اس کا مطلب کیا ناظرین کرام؟ سب سے پہلے توحید کی طرف دعوت دینی ہے، اور دوسرا جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ، اگر توحید نہیں ہے بقیہ عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا اگر توحید مان لیں تب جا کر کے نماز کے بارے میں بتاؤ۔ اس کا الٹا مطلب یہ ہے اگر توحید نہیں مانتے تو پھر نماز کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ دوسری دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی تعلیم دی تھی۔ اور تیسری دلیل ناظرین اکرام جو شیخ الاسلام نے ذکر کی ہے وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ بخاری حدیث نمبر 2942 حدیث، اور صحیح مسلم 2406 حدیث ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خیبر جب فتح ہوا یہودیوں کی بستی، سن 7 ہجری کی بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاقے کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا تھا ان کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں کل جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر فتح دے گا۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تزکیہ کیا ان کا، جن کو میں دینے والا ہوں وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی فضیلت بیان کی کہ صرف وہ پاک نہیں ہے اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں، یعنی ان کی شان اور عظمت ہے۔ اور تیسرا آپ نے خوشخبری بھی دے دی، پہلے ہی آپ نے پیشن گوئی کر دی، اللہ تعالیٰ فتح بھی ان کو دے گا۔ تو یہ فضائل اللہ کے نبی نے بیان کیا علیہ الصلوۃ والسلام۔ لوگ رات میں سوئے اور ان کی خواہش تھی جانے کہ آخر وہ کون ہے جن کو یہ جھنڈا دیا جائے گا۔ ناظرین اکرام جھنڈا ہوا کرتا تھا جنگوں کے موقع پر خاص طور پر، کیوں؟ تاکہ وہ نشان کے طور پر فوجیوں کے سامنے، سپاہیوں کے سامنے رہے، اگر انہیں لوٹ کر کے آنا ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہمارا کمانڈر کہاں ہے، جھنڈا کہاں ہے، تاکہ وہاں پر واپس آ سکے۔ تو جھنڈے استعمال کیے جاتے تھے جنگوں میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں جھنڈا دوں گا کل۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب صبح ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کہتے ہیں، حضرت سہل بن سعد کہتے کلہم یرجو ان یعطاها، ہر ایک کو یہ امید تھی کہ اللہ کے نبی ان کو یہ جھنڈا دیں گے، لیکن آپ نے صحابہ سے کہا این علی بن ابی طالب، آپ نے کہا علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ آپ نے ان کے بارے میں پوچھا تو ان سے کہا گیا اللہ کے نبی ان کی آنکھوں میں شکایت ہے، آنکھوں میں ان کی ایک بیماری مرض لاحق ہو گیا ہے، آشوب چشم سے کہا جاتا، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور تکلیف اور چبھن ہوتی ہے آنکھوں میں، وہ بیماری ان کو لاحق ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو بلوایا، وہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا تو اس اور دعا کی، کہتے ہیں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بس آپ نے لعاب لگا کر دعا ہی کی تھی،
ایسے ٹھیک ہو گئی ان کی آنکھیں گویا کہ کبھی تکلیف تھی ہی نہیں. سبحان اللہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا ان کو دیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جاؤ اور جب ان کی آنگن میں اتر جاؤ تو کیا کرو، ثم ادعوہم الی الاسلام، سب سے پہلے تم انہیں اسلام کی طرف دعوت دو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بھی دعوت دینے کے لیے جنگ کے موقع پر بھی آپ نے یہی بات کہی، سب سے پہلے جس چیز کی طرف تمہیں دعوت دینی ہے وہ اسلام کی طرف ہے. اسلام کیا ہے؟ توحید، لا الہ الا اللہ، اس کے بغیر کوئی آدمی اسلام میں نہیں آتا ہے، یعنی توحید کی طرف دعوت دو. تو ناظرین اکرام، اس باب کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ مومن کو چاہیے کہ وہ یاد رکھے زندگی میں ہمارے بھی توحید سب سے اوپر ہے، اور جب دعوت اور اصلاح کی بات آتی ہے اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی، ماں باپ کے، رشتہ داروں کی، پڑوسی کی، عام مسلمان کی، سب سے پہلے توحید کی فکر کیجئے. نماز، روزہ، زکوٰۃ بعد میں ہے، اگر توحید پر وہ آ گئے اس کے بعد ان ساری چیزوں کی اصلاح کیجیے. سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا، یہ اہم پیغام ہے جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ہمیں دیا ہے. اس کے بعد ناظرین اکرام 5واں باب ہے باب تفسیر التوحید و شہادت اللہ الہ الا اللہ. باب اس مسئلے کی وضاحت میں کہ توحید کی تفسیر کیا ہے، لا الہ الا اللہ کی جو گواہی ہے اس کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے اس کا. یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، اور اس ضمن میں انہوں نے 3 آیات اور انہوں نے 4 آیتیں اور ایک حدیث کو ذکر کیا ہے. یہ جو باب ہے ناظرین اکرام، یہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے اس کی وضاحت میں ہے. اہل علم کہتے ہیں جب انہوں نے بتا دیا کہ اللہ کی طرف دعوت دینی ہے توحید کی طرف، تو اس کے بعد باب قائم کیا ہے انہوں نے. آخر کیا ہے لا الہ الا اللہ ہم پہلے جان لیں، اس وضاحت کے لیے انہوں نے باب قائم کیا ہے. اور یہ بات بھی اہل علم نے ذکر کی ہے کہ جو شیخ الاسلام محمد بن وہاب رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، یہ کتاب التوحید کے سب سے اہم ترین ابواب میں سے ہے. سب سے اہم ترین ابواب میں سے یہ باب ہے، باب نمبر 5 جو شیخ الاسلام محمد بن وہاب رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو توحید کی فضیلتوں کو جانتے ہیں، مقام کو جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن توحید کا معنی نہیں جانتے، اور جو معنی نہیں جانتے فضیلتوں کے جاننے سے کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا. تو یہ کتاب التوحید جو یہ کتاب ہے، اس کی تصنیف کا اصل مقصد لوگوں کو توحید ہی بتانا ہے. تو تفسیر کیا ہے لا الہ الا اللہ کی، شیخ الاسلام نے وہ باب قائم کیا ہے. سب سے پہلی آیت انہوں نے ذکر کی سورہ اسراء کی آیت ہے، آیت نمبر 57. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر اہل توحید کے بارے بیان فرمایا کہ وہ کیا کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے امید رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کے لیے وہ اطاعت اور عبادتوں کا سہارا لیتے ہیں. یہ جو آیت کریمہ ناظرین اکرام، اس آیت کریمہ سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بات بیان کی اہل ایمان کے حوالے سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں. اولئک الذین یدعون، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ کو نہ پکارتا ہو، اللہ تعالیٰ کو سے دعا نہ کرتا ہو، وہ آدمی توحید پر نہیں ہے. توحید کا معنی یہ ناظرین اکرام کہ اللہ کو بلائیں اور اس کے علاوہ کسی اور کو نہ بلائیں. تو یہ پہلی آیت ہے جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بیان کی ہے. اس کے بعد دوسری آیت ہے جو شیخ الاسلام نے بیان کی ہے، سورہ زخرف آیت نمبر 26 اور 28. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے قوم سے کہا کہ میں بری ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہیں اس سے، اور کہا الا الذی فطرنی، سوائے اس کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، بے شک مجھے وہ صحیح راستہ بتائے گا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے برات کا اعلان کیا. تو کیا پتہ چلتا ناظرین اکرام، برات کہتے ہیں اپنے تعلق کو توڑ لینا، اپنے تعلق کو توڑ لینا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے تعلق کو توڑ لیا. کس سے توڑ لیا؟ کفر سے اور کفار سے. اس لیے کہ اس آیت میں صرف کفر سے تعلق کو توڑا ہے انہوں نے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس سے بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں، میرا کوئی عقیدہ نہیں، نہ میں اس کے ساتھ ہوں نہ میں اس میں تعاون کرتا ہوں، میرا کوئی برات کا مطلب ہے کہ ناظرین اکرام نہ ہم مانتے ہیں، نہ تعاون کرتے ہیں، نہ ساتھ ہوتے ہیں. تو شرک سے تعلق کو توڑ لیا. دوسری جو آیت ہے ناظرین اکرام جو سورہ ممتحنہ کی ہے آیت نمبر 4، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تم سے بھی بری ہوں اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے بھی بری ہوں. اس کا مطلب کفر سے بھی اور کفار سے بھی، کہ اس کفار کا عقیدہ میرا عقیدہ نہیں ہے، نہ میری دلی محبت ہے اور نہ تعاون ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کفر سے اور کفار سے تعلق کو توڑ لیا. تو یہی برات ہے ناظرین اکرام، جو تعلق کو توڑ لینا ہے.
یہ ہے لا الہ الا اللہ کا پہلا حصہ، وہ ہے لا الہ، پہلا رکن کہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، پہلے انکار کر دو، تعلق کو توڑ لو۔ لا الہ الا اللہ کا پہلا حصہ ہے، پہلا رکن ہے تعلق کو توڑ دینا، انکار کرنا، رد کرنا، نفی کرنا کہ کوئی بات کے لائق نہیں ہے۔ تعلق کو توڑنے کا کیا مطلب ہے ناظرین اکرام؟ برات 3 چیزوں سے ہوتی ہے، برات 3 چیزوں سے ہوتی ہے۔ نمبر 1 دل سے برات کا اعلان، دل سے برات کہ دل سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہو۔ نمبر 2 زبان سے برات، منہ سے کہنا۔ نمبر 3 ہمارے عمل سے ظاہر ہو کہ ہم بری ہیں، ہم کفر اور کفار کا تعاون کفریہ کاموں میں ہم نہیں کرتے ہیں، ہم وہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی کا پہلا حصے کا معنی۔ دوسرا جو آیت نمبر 27 ہے سورہ زخرف کی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کفر سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تعلق میرا کس سے؟ الا الذی فطرنی، ہاں جس نے مجھے پیدا کیا ہے میرا اس سے تعلق ہے، وہی مجھے راستہ بتائے گا۔ اس کا مطلب الا اللہ، پہلے انکار کر دو اور پھر اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دو کہ وہی تمام عبادتوں کا مستحق ہے۔ تو ناظرین اکرام سورہ زخرف کی ان 2 آیات میں پتہ چل گیا کہ لا الہ الا اللہ 2 حصوں میں ہے، پہلے بھی انکار کرنا ہوتا ہے شرک کا، اور دوسرے میں اللہ کو سچا معبود مان کر کے قبول کرنا ہوتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اس کلمے کو ہم نے ابراہیم کے نسل میں باقی رکھا، اس کلمے کو یعنی لا الہ الا اللہ کو۔ علماء کہتے ہیں یہاں کلمے سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جس کو کلمہ کہتا ہے حقیقی معنوں میں وہ یہ پہلے انکار کرو اور پھر اللہ کے لیے توحید کو ثابت کرو۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ناظرین اکرام کہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی ہے برات کرنا شرک سے، مشرکین سے، تعلق کو توڑ لینا اور پھر ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کو قبول کرنا، یہ لا الہ الا اللہ کا معنی۔ اور تیسری آیت ہے جو شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 31۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہودیوں نے، نصرانیوں نے اپنے علماء کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، اللہ کے سوا انہوں نے رب بنا لیا۔ کیوں؟ کیونکہ جو ان کے علماء کہتے تھے حلال اس کو حلال مانتے تھے، جو حرام کہتے تھے وہ حرام مانتے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ ان کے علماء نے کتابوں میں تحریف کر دی ہے، کتابوں کو بدل دیا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے علماء کی اطاعت کرتے تھے۔ تو ناظرین اکرام اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے رب بنا لیا ان کو، یعنی توحید کا لا الہ الا اللہ کا معنی ہم کو معلوم ہوتا ناظرین اکرام، لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے اطاعت صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اطاعت صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اور شریعت بنانے کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اگر کوئی آدمی عقیدہ رکھے کہ نہیں اطاعت کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے، اس کا مطلب اس نے لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھا، لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم کو اس نے نہیں جانا۔ تو یہ تیسری آیت ناظرین اکرام جو شیخ الاسلام نے بیان کی ہے۔ چوتھی آیت ہے لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے، سورہ بقرہ آیت 165، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے من يتخذ من دون اللہ اندادا، اللہ کے انہوں نے شریک بنا لیے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں، وہ ویسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے ہونی چاہیے۔ یعنی بعض لوگوں نے کیا کیا، اللہ کی جیسی محبت ہوتی ہے ویسی محبت اللہ کی شریک بنا کر کے ان سے کرنے لگے، جبکہ اللہ کوئی شریک نہیں، ایک تو شریک بنایا بھی اور دوسرا ان سے محبت بھی کرنے لگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم سمجھیے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہے وہ اپنی محبت میں زیادہ سخت ہوتا ہے، یعنی مشرکین کی جو محبت ہے اللہ کے لیے وہ ناقص ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کیا ہے۔ لیکن جو مومن ہیں وہ اللہ کی محبت میں دوسروں کو شریک نہیں کرتے، ان کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالص ہوتی ہے، وہ محبت جو کہ عبادت ہے، وہ محبت جو عبادت ہے وہ صرف اللہ کے لیے خالص ہے۔ اور اللہ نے جن جن سے محبت کا حکم دیا ان سے محبت کرتے ہیں، رسول ہیں، صحابہ ہیں، اہل ایمان ہیں، نیکی کے کام ہیں، یہ چاروں چیزیں ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، تو اللہ کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی جیسی محبت ان کی کسی سے نہیں ہے۔ حقیقی محبت، کامل اور مکمل محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ناظرین اکرام کہ جنہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے اور محبت کو تقسیم کیا، ایک حصہ اللہ کی محبت، ایک حصہ بتوں کی محبت، قرآن کہتا ہے کہ یہ مشرک ہے۔
لیکن جو توحید پرست ہیں ان کی محبت صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص ہے، اور ایسی محبت جو عبادت ہے، جس کے اندر ذلت ہے، خضوع ہے، امید ہے، ڈر ہے، تو یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم یہ ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے کسی بھی چیز میں۔ محبت ایک عبادت ہے، اللہ نے کہا جو مشرک ہیں اس محبت کو بانٹتے ہیں، موحد نہیں بانٹتے۔ جو موحد ہیں، توحید پرست ہیں، محبت ان کی خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے اللہ کے شریک بنا لیا، ان سے محبت کیا اللہ کی طرح، تو اس نے شرک اکبر کیا، اور جو توحید پرست ہیں، توحید لا الہ الا اللہ کے جاننے اور ماننے والے ہیں، وہ اللہ کی طرح کسی اور سے محبت نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد شیخ الاسلام نے حدیث ذکر کی ہے، وہ حدیث ہے ناظرین اکرام صحیح مسلم کی حدیث نمبر 23۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے جن کی عبادت ہوتی ہے ان کا انکار کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جان اور مال کو محترم کر دیتا ہے۔ وہ محترم ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے جان اور مال کا احترام ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے اس حدیث ناظرین اکرام کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کے لیے شرط یہ ہے اس حدیث میں صحیح مسلم کی کہ جو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تمام قسم کے شرک سے کفر کر دے، انکار کرے، جو انکار کرے گا اسی کی توحید قابل قبول ہوگی۔ تو اس کا مطلب ناظرین اکرام خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ ہے اس کا معنی یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ دو حصوں میں ہے وہ، پہلے حصے میں نفی ہے اور انکار ہے، دوسرے میں اس بات ہے۔ پہلے انکار کرو، شرک اور مشرکین سے برات کا اعلان کرو، چاہے نبی کی عبادت ہو، ولی کی عبادت ہو، فرشتے کی عبادت ہو، انکار کرو کہ وہ عبادت کے لائق نہیں، کوئی سچا معبود نہیں، کوئی حقیقت میں عبادت کے لائق نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ یہ ہے ناظرین اکرام لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی اور مفہوم۔ اور بہت سارے لوگ اس لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم کو نہیں جانتے، ان کے یہاں لا الہ الا اللہ کے مختلف معانی ہیں۔ کوئی کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، بھئی اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، کیا یہ مان لینے سے توحید پرست ہو جائیں گے؟ ہم نہیں ہوں گے۔ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں یہ بھی مان رہے ہیں، غیر اللہ کو سجدہ بھی کر رہے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ صرف آپ یہ مان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، یہ انسان کو توحید میں داخل نہیں کرتا ہے، کیونکہ مکہ کے مشرک بھی مانتے تھے کہ خالق اللہ ہے، لیکن اللہ نے انہیں توحید پرست نہیں مانا۔ تو یہ پانچواں باب ہے ناظرین اکرام، جس میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم بیان کیا ہے۔ چھٹواں باب ہے ناظرین اکرام جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے باب من الشرک۔ باب اس مسئلے کے بیان میں یہ شرک میں سے ہے۔ کیا چیز شرک میں سے ہے؟ کڑا باندھنا، دھاگے باندھنا اور اس جیسی چیزیں، یعنی تعویذ، دھاگے، کڑے وغیرہ، لرفع البلا، مصیبت کو دور کرنے کے لیے، اٹھانے کے لیے یا آنے سے روکنے کے لیے، ان دونوں چیزوں کے لیے تعویذ، کڑے، دھاگے پہننا یہ شرک میں سے ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، آپ نے دیکھا ناظرین اکرام پچھلے باب میں انہوں نے جو چیز بیان کی کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے، اب آگے جو تفصیل آنے والے ناظرین اکرام باب نمبر 6 سے توحید کی اپوزٹ چیزیں کیا ہیں، وہ چیزیں جو توحید کے مناقض ہیں، شیخ الاسلام نے اس کو آگے بیان کیا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں جو اگر ہوں تو پھر ہماری توحید ٹھیک نہیں ہے، اس کو انہوں نے بیان کیا تاکہ ہم پکے ہو جائیں۔ لا الہ الا اللہ کا جو معنی ہم نے سمجھا ہے نا، اس میں ہم پکے ہو جائیں۔ آگے انہوں نے بیان کیا جب آپ یہ مان رہے ہیں عبادت کے لائق اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو یہ شرک ہے کہ کوئی آدمی کڑے، دھاگے وغیرہ باندھے۔ تو ناظرین اکرام شیخ الاسلام نے کہا یہ شرک ہے۔ شرک کی کون سی قسم ہے؟ نمبر 1 ناظرین اکرام، اگر کوئی آدمی کڑا، دھاگا وغیرہ باندھتا ہے اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کڑا، یہ دھاگا خود نفع نقصان ہمیں دے رہے ہیں، تو پھر یہ شرک اکبر ہے، کیونکہ خالق، مالک، رازق اللہ ہے، یہ ربوبیت ہے، اس نے اللہ کی ربوبیت میں شرک کیا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے لیکن یہ ذریعہ ہیں، تو یہ شرک اصغر ہے۔ کیونکہ اللہ نے اس کو شفا کا ذریعہ نہیں بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو شفا کا ذریعہ بنایا ہے وہ قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، جیسے دوائیں ہیں، جیسے قرآن ہے، شفا کا ذریعہ پڑھیے اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ اذکار اور دعائیں ہیں، شفا کا ذریعہ ہے، پڑھیے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ شہد ہے، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔
اور اسی طرح کلونجی اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے. جی اسی طریقے سے دیگر چیزیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے. لیکن چونکہ اللہ نے کڑے اور دھاگے کو شفا کا ذریعہ نہیں بنایا، جس کو اللہ نے ذریعہ نہیں بنایا، اگر ہم اس کے بارے میں عقیدہ رکھیں یہ بھی ذریعہ ہے تو اس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی ایسی چیز کو ذریعہ مانتا ہے جو ذریعہ نہیں ہے اسلام میں، شرک اصغر ہے. آپ کو کس نے بتایا کہ دھاگے اور کڑے میں شفا ہوتی ہے؟ اللہ نے تو نہیں کہا، رسول نے تو نہیں کہا. تو پھر جب نہیں کہا تو ہم کیسے عقیدہ رکھ رہے ہیں؟ یہ جائز نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے. اب آگے آئیے ناظرین اکرام، کیا دلائل ہیں جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بیان کیے؟ سب سے پہلی دلیل ہے سورہ زمر آیت نمبر 38. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اے اللہ کے نبی کہیے، افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، تم بتاؤ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے مشکل میں ڈالنا چاہے تو کیا وہ مشکل کو دور کر سکتے ہیں میری؟ اللہ تعالیٰ اگر مجھ پر رحم کرنا چاہے تو کیا وہ اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے. اس آیت میں غور کی ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا اللہ کے سوا جتنے لوگوں کی بات کی جاتی ہے، قرآن کی آیت کہتی ہے کہ وہ نہ آپ کو نفع لا کر کے دے سکتے ہیں، نہ آپ کی مشکل کو دور کر سکتے ہیں. جب وہ نفع لا کے نہیں دے سکتے، نہ وہ نقصان دور کر سکتے ہیں، تو پھر غیر اللہ کے اندر کڑا بھی آ گیا، دھاگا بھی آ گیا کہ یہ بھی نہ نفع لا سکتے نہ نقصان لا سکتے. تو پہلی دلیل جس سے پتہ چلتا ہے جب اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان نہیں لا سکتا ہے تو پھر اس کے اندر یہ بھی شامل ہیں. دوسری دلیل ہے جو حدیث عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی، اس حدیث کو علماء نے ضعیف قرار دیا ہے. وہ حدیث ہے مسند احمد کی، اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں کڑا دیکھا. آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کمزوری کی وجہ سے پہن لیا ہے. آپ نے کہا اس کو نکال دو، اگر تم یہ پہننا تمہاری کمزوری میں اور اضافہ ہی کرے گا، فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر تم مر گئے اسی کڑے کو پہنے ہوئے تو تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے، کبھی کامیاب نہیں ہوگے. یہ حدیث شیخ الاسلام نے ذکر کیے کہ اللہ کے نبی نے انکار کیا کڑے اور دھاگے کے پہننے کو. جیسے میں نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے، اگرچہ کہ حدیث ضعیف ہے لیکن قرآن مجید کی آیت واضح ہے اور آنے والی حدیث بالکل واضح ہے. آنے والی حدیث کون سی ہے؟ پہلی حدیث ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مسند احمد کی روایت ہے، 17404 حدیث ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی. آپ نے کہا جو تعویذ پہنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس مراد میں اسے پورا نہ کرے، اللہ اس کی مراد کو پورا نہ کرے. لیکن اس علماء نے کہا یہ حدیث بھی ضعیف ہے. اس کے بعد والی حدیث بالکل صحیح ہے. وہ حدیث ناظرین اکرام مسند احمد کی حدیث نمبر 17422 حدیث، جس حدیث کو اللہ مقبل بن ہادی وادعی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمتا فقد اشرک. آپ نے کہا جس نے تعویذ پہنی اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. صاف لفظوں میں جو باب شیخ الاسلام نے قائم کیا ہے کہ یہ شرک ہے، یہ جملہ رسول کی حدیث سے نکلا ہے. یہ جملہ انہوں نے رسول کی حدیث سے لیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا جو بھی شخص جو بھی انسان، چاہے مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی شخص اس امت کا تعویذ پہنے گا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تعویذ میں کوئی فائدہ نہیں، کوئی خیر نہیں ہے. اگر ہوتا تو رسول بتا دیتے، بلکہ اس کا پہننے والا اس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ. اگر وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خود تعویذ نفع دیتی ہے تو اسلام سے خارج ہے. اگر یہ عقیدہ رکھے کہ نہیں تعویذ کے ذریعے اللہ شفا دیتا ہے تو اللہ نے کہیں پر یہ ذکر نہیں کیا ہے، اس نے اللہ کے دین میں جھوٹ بولا ہے اور یہ شرک اصغر ہے. اس کے بعد آخری حدیث ہے وہ ہے اثر. اثر کا مطلب جو رسول کے علاوہ صحابہ سے دیگر سے نقل کیا جاتا ہے، وہ اثر کہتے ہیں اس کو. ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے اسے نقل کیا حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں دھاگا تھا، بخار کی وجہ سے اس نے دھاگا باندھا تھا. تو حضرت حذیفہ نے اسے کاٹ دیا اور کاٹ کر کے تلاوت کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 106. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. ایمان لانے والوں کی دعوے دار بہت سارے ہیں، ان میں کہ اکثریت شرک کرتی ہے. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کاٹ دیا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کاٹ دیا. تو یہ جو اثر ہے، اس اثر سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام بھی اس کو جائز نہیں مانتے تھے، بلکہ اس کے نکال دینے کو وہ نیکیوں میں سے شمار کیا کرتے تھے، اچھائیوں میں سے مانا کرتے تھے. لہذا ناظرین اکرام اس باب کا خلاصہ یہ ہے تعویذ، دھاگے، کڑے، کمر بند
تکیے کے نیچے تعویذیں، گھروں کے اندر خطے اور ناریل، لیمو، جتنی چیزیں لٹکائی جاتی، آپ نے کہا جو بھی تعویذ لٹکا دے، جس کو بھی لٹکایا جاتا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی وضاحت اور آگے بھی آئے گی انشاءاللہ، آپ نے کہا کہ یہ اللہ کے شرک ہے، ان میں کوئی شفا نہیں ہے، رسول نے اس کی شفا کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ کیا کوئی آدمی پانی کی بوتل شفا کے لیے رکھتا ہے؟ کیا کوئی آدمی اپنا موبائل شفا کے لیے رکھتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ موبائل اور پانی کے بوتل اور اسی طرح اس کی جو پین ہے، قلم ہے، اس کی بک ہے، اس میں شفا کا ذکر نہیں ہے، تو آپ اپنے گھر میں کتاب شفا کے لیے نہیں رکھتے، قلم شفا کے لیے نہیں رکھتے، تو کیوں آخر گھروں کے اندر تعویذ شفا کے لیے لوگ رکھ رہے ہیں جبکہ قرآن حدیث میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، توحید کے خلاف ہے کہ آپ اللہ کے دین میں اضافہ کر رہے ہیں اور آپ اس کے اندر وہ داخل کر رہے ہیں جو اسلام کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ 6واں باب ہے ناظرین اکرام جو شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ ناظرین اکرام 7واں باب جو شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے، باب اس مسئلے کے بیان میں دم کرنے اور تعویذ کے حوالے سے جو بات آئی ہے، تعویذ اور دم کے حوالے سے جو بات آئی ہے، یعنی کتاب و سنت کے اندر، یہاں پر آپ غور کریں، شیخ الاسلام نے کوئی حکم نہیں لگایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کچھ چیزیں جائز ہیں، کچھ چیزیں ناجائز ہیں، اس وجہ سے انہوں نے تقوی کی وجہ سے، ورع کی وجہ سے کوئی حکم نہیں لگایا۔ لیکن اس سے پہلے انہوں نے کڑے اور دھاگے کے بارے میں کہا کہ یہ شرک ہے، لیکن جب دم کرنے کی بات آئی تو انہوں نے اسے ایسا لفظ استعمال نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر تفصیل ہے۔ تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے آگے وہی چیز کنٹینیو کی ہے کہ وہ چیزیں جس سے لوگ تعلق جوڑ لیتے ہیں مصیبت کو دور کرنے کے لیے، پہلے تو کڑا دھاگا، آگے اور کیا چیزیں ہیں جس سے لوگ توحید کو چھوڑ کر کے اپنے تعلق کو جوڑ لیتے ہیں، آگے انہوں نے دوسرے نمبر پہ اس کو ذکر کیا ہے، وہ ہے دم اور جھاڑ پھونک اور اسی طرح سے تعویذ۔ تو شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے چونکہ واضح نہیں کیا ہے کہ یہ شرک ہے کہ نہیں ہے، تو جان لیجیے ناظرین اکرام، جو رقیہ ہے جسے دم کرنا کہتے ہیں، رقیہ 2 طرح کا ہے۔ ایک ہے جو رقیہ شرعیہ ہے، رقیہ شرعیہ کا مطلب اسلام میں اس کی اجازت موجود ہے اور یہ صحیح ہے۔ اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی شرعی اور اسلام کا رقیہ کرنا چاہتا، دم کرنا چاہتا، کسی مسلمان کو آپ دم کرنا چاہتے ہیں، 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، آپ جو رقیہ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نام اس کے اندر ہوں، اللہ کی صفات اس کے اندر ہوں، یعنی کلام اللہ سے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات سے ہوں۔ نمبر 2، عربی زبان میں ہو یا ایسی زبان میں جس کا معنی سمجھ میں آتا ہو۔ کوئی آدمی دم کر رہا ہے، ایسی زبان میں دم کر رہا ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو یہاں پر خطرہ ہوتا ہے کہیں یہ جادوگر تو نہیں ہے، کہیں یہ جنات اور شیطانوں سے مدد تو نہیں مانگ رہا ہے۔ یا تو عربی میں آپ دم کیجئے اللہ کے آیات کے ذریعے سے اور اسی طرح سے دعاؤں کے ذریعے سے، اللہ کے نام اور صفات کے ذریعے سے، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ، معوذات، اسی طرح نظر بد کی دعا، بیمار کے لیے شفا کی دعا ہوتی، ان دعاؤں سے، یا اور ساتھ میں عربی زبان میں کیجیے یا پھر اردو میں۔ اردو میں مثلا کوئی آدمی شیطان کو بھگانے کے لیے اردو میں بات کر رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے اس کو، اللہ کا خوف دلا رہا ہے اس کو، یعنی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا دم کر رہا ہے، یا تو عربی میں بولے یا پھر ایسی زبان میں بولے جو سمجھ میں آتی ہو سامنے والوں کو۔ نمبر 3، یہ عقیدہ ہو اس کا کہ جو دم کرنا ہے، دم کرنے سے یہ شفا نہیں ہوتی بلکہ اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو شفا ہوگی، یعنی وہ یہ مانے کہ رقیہ خود سے اثر نہیں کرتا ہے، اللہ چاہے گا تو اثر کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے ناظرین اکرام؟ کوئی آدمی یہ نہ مان لے کہ میں جو دم کر رہا ہوں دم ہی شفا دے رہا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، یہ سبب ہے، لہٰذا اسے خود بخود اثر کرنے والا نہ مان لے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ وہ اس چیز کے اندر اثر پیدا کرنے والا ہے۔ اگر کوئی آدمی دم کرتا ہے، اگر اللہ چاہے گا تو شفا دے گا، اللہ نہ چاہے تو شفا نہیں ہوگی، اس کا مطلب اس کے اوپر فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ تو دم سے تعلق کو اس طرح نہ جوڑ لے کہ یہ ماننے لگے کہ نہیں، اگر میں دم کراؤں گا فلاں کے پاس جا کے تبھی مجھے شفا ہوگی ورنہ شفا نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ رقیہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ایک سبب ہے۔ سبب کا مطلب جیسے آپ دوا پیتے ہیں تو ایک سبب ہے، وہ اس کے بعد اللہ چاہے گا تو دوا میں تاثیر پیدا کرے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں کرے گا۔ کوئی آدمی اگر یہ مان لے کہ نہیں، اللہ شفا نہیں دیتا ہے، دوا پیوں گا تو ہی شفا ہوگی، تو شرک اللہ کے ساتھ۔ ایسے ہی دم کے بارے میں بھی آپ دم کے اوپر عقیدہ نہ رکھیں کہ دم ہی سے شفا ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے شفا ہوگی۔ تو یہ شرعی رقیہ اسلام میں جائز ہے 3 شرطوں کے ساتھ۔ کیا دلیل ہے اس کی ناظرین اکرام؟ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی دلیل ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا اللہ کے نبی ہم دم کرتے ہیں، تو آپ نے کہا مجھے بتاؤ کیسے دم کرتے ہو؟ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے کہا کوئی حرج نہیں ہے،
جب تک شرک نہ ہو. آپ نے کہا صحیح مسلم کی حدیث میں تمہارے رقیے میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ شرک نہ ہو. تو ناظرین اکرام پتہ چلتا ہے شرعی رقیے کے لیے ایک شرط یہ ہے اس کے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے. اس کے اندر اگر شرک ہے تو وہ رقیہ شرعیہ نہیں ہے بلکہ وہ رقیہ غیر شرعیہ ہے. دوسری قسم ناظرین اکرام رقیہ غیر شرعیہ. رقیہ غیر شرعیہ یعنی ایسا دم جو اسلام میں جائز نہیں ہے. اسلام میں جائز نہیں. سب سے پہلے کوئی آدمی اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ دم کرنے سے ہی فائدہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ شفا نہیں دیتا ہے, اللہ تعالیٰ شفا نہیں دیتا ہے بلکہ اسی سے فائدہ ہوتا ہے, تو یہ عقیدہ رکھنے والا شخص اس کا دم غیر شرعی ہے, چاہے کسی سے بھی دم کرے وہ. اگر کوئی آدمی کیسے بھی دم کرے, اگر اس کا عقیدہ اللہ کی ذات پر نہیں ہے بلکہ اس چیز پر اس کا عقیدہ ہے کہ اس سے مجھے شفا ہو رہی ہے, اللہ کی ذات کو اگر وہ الگ کر دیتا ہے تو اس کا یہ دم غلط ہے. نمبر 1. نمبر 2, ایسا رقیہ دم جس کے اندر غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے, جس کے اندر شرکیہ کام کیے جاتے ہیں, یہ رقیہ بھی غلط اور غیر شرعی رقیہ ہے. نمبر 3, ایسا رقیہ دم جس کے اندر ایسی زبان بولی جا رہی جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ دھاگے, تلسم وغیرہ اور پتھر وغیرہ استعمال ہو رہا ہے. تو علماء کہتے ہیں عام طور پر یہ چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ ایسا شخص شیطانوں سے مدد لے رہا ہے یا یہ شخص جادوگر ہے, یہ شخص جادوگر ہے. یہ غیر شرعی رقیہ ہے. اور اسی طرح سے آخری قسم ہے غیر شرعی رقیہ کی کہ ایسا رقیہ جس کے اندر انسان اپنی طرف سے فضیلتیں گھڑتا ہے, اتنی بار کر لو تو ایسا, اتنی بار کر لو تو ویسا. ٹھیک ہے آپ بتائیے کہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, بار بار کرو فلاں فلاں, لیکن خاص طور سے اپنی طرف سے طے کر کے لوگوں کو اس کی فضیلتیں بیان کرنا کہ اگر تم ایسا کر لو گے تو ہو جائے گا. اور خاص طور پر جو کتاب و سنت میں اس کو چھڑوا کر کے کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے ایک کام کرو آپ عصر کے بعد بیٹھ جاؤ دعا کرنے کے لیے روزانہ, یہ کافی ہے دم کرنے کے لیے, روزانہ 10 دن تک کرتے رہو. آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن جو ثابت ہے تو رقیہ اللہ کے نبی سے سورہ فاتحہ رقیہ ہے, دم ہے, معوذتین یہ رقیہ ہے, نظر بد کی دعا ہے اور دیگر چیزیں آپ نے سب چھڑوا دیا. اپنی طرف سے کوئی چیز آپ نے طے کی, اس کی فضیلت بھی بیان کر دی, تو یہ غیر شرعی رقیہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی طرف سے تعداد کو, وقت کو, الفاظ کو خاص کر دیتا ہے, تو یہ رقیہ غیر شرعیہ ہے. اس کے بعد ناظرین اکرام تعویذ کا مسئلہ آتا ہے کہ تعویذ کا کیا حکم ہے اسلام میں. سب سے پہلے تعویذ شرک اکبر 2 صورتوں میں ہے. شرک اکبر تعویذ 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں تعویذ پہننے والا شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. نمبر 1, اگر ان تعویذوں کے اندر غیر اللہ کو بلایا جا رہا ہے, پکارا جا رہا ہے, اسے معلوم ہے اس کے اندر لکھا یا رسول اللہ یا جبریل یا میکائیل, غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے جو کہ شرک ہے, آگے آئے گا. دعا عبادت ہے, اللہ کے سوا کسی سے دعا نہیں کر سکتے, پکارنا عبادت ہے, اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکار سکتے, اسے معلوم ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسے پہنا ہوا ہے اور اسے درست مان رہا ہے, تو یہ شرک اکبر ہے. اور دوسرا ناظرین اکرام کہ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ جو تعویذ ہے وہ خود بخود فائدہ دیتی ہے, خود بخود یہ اثر کرتی ہے, اسی سے فائدہ ہو رہا ہے ہم کو, اللہ کی ذات سے نہیں, اس تعویذ سے فائدہ ہو رہا ہے, تو اس صورت میں بھی انسان اسلام سے خارج ہے کیونکہ اس نے اللہ کی ربوبیت میں شرک کیا. پہلی قسم میں جب یہ یا رسول اللہ یا عبد القادر جیلانی جب غیر اللہ کی پکار اس کے اندر لکھی ہوئی ہے تو یہ اللہ کی عبادت میں شرک ہے, دعا میں شرک ہے. دوسرا, جو آدمی عقیدہ رکھے کہ نہیں تعویذ سے ہی شفا مل رہی ہے تو اس نے اللہ کی ربوبیت میں شرک کیا کیونکہ خالق مالک نفع دینے والا اللہ ہے. تو یہ 2 قسموں میں وہ شرک اکبر ہے. تیسری قسم ناظرین اکرام جب وہ شرک اصغر ہوتا ہے. شرک اصغر کب ہوتا ہے ناظرین اکرام؟ جب وہ یہ نہیں مانتا اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا جائز نہیں, یہی عقیدہ ہے اس کا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا چاہیے. نمبر 2, وہ تعویذ کے اندر یہ نہیں مانتا ہے کہ تعویذ خود فائدہ دے رہی ہے, یہ نہیں مانتا ہے, لیکن مسئلہ اس کا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ تعویذ بھی اللہ نے شفا کے لیے رکھی ہے, جیسے شہد میں شفا ہے ویسے عقیدہ رکھتا ہے تعویذ میں بھی ہے, تو یہ شرک اصغر ہے. کیونکہ اس نے اللہ کے دین میں اضافہ کیا, اللہ نے جس کو وہ چیز نہیں بنائی اس نے خود سے بنا لیا ہے, تو یہ شرک اصغر ہے. اور آخری چیز ناظرین اکرام وہ جو حرام ہے, وہ تعویذ جو حرام ہے, ایسی تعویذ جس میں قرآن اللہ کے نام اور صفات لکھے ہوں, یہ تعویذ حرام ہے. تو گویا کہ ناظرین اکرام
تعویذ 3 قسموں میں ہے. ایک قسم شرک اکبر ہے، دوسری قسم شرک اصغر ہے، تیسری قسم ہے وہ جو حرام ہے. آگے دلائل ہے ناظرین اکرام، اب دلائل کی طرف آگے چلتے ہیں تیزی کے ساتھ. پہلی دلیل جو انہوں نے دی ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3005 اور صحیح مسلم 2115. حضرت ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں تھا تو آپ نے ایک شخص کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا. کیا بھیجا آپ نے؟ اعلان کرو. کیا اعلان کرو؟ اللہ یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وتر او قلادۃ الا قطعت. آپ نے کہا کسی بھی اونٹ کے گلے میں کوئی ہار، کوئی دھاگا، ایسی کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایسی کوئی چیز نہ رہے، ان سب کو کاٹ دیا جائے. الا قطعت، اس کو کاٹ دیا جائے. قلادۃ من وتر کا معنی کیا ناظرین اکرام؟ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، ان کی جو تیر ہوا کرتی تھی، تیر کے اندر جو حصہ ہوتا ہے جو تانبے وغیرہ کا بنا ہوتا ہے، جب وہ پرانا ہو جاتا تھا، بوسیدہ ہو جاتا تھا، استعمال کے قابل نہیں ہوتا تھا، تو اس کو وہ فولڈ کر کے گول دائرہ بنا کر کے جانور کے گلے میں لگا دیتے تھے. اور انہیں لگتا تھا کہ اس کی وجہ سے جانور کو نظر بد نہیں لگتی ہے یا جانور حادثے میں نہیں جاتا ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ان کے جو تیر ہے، تیر کے لیے جو استعمال کرنے والا جو لوہا ہے یا پھر کوئی ایسی چیز ہے تانبے وغیرہ کی جو استعمال کے قابل نہیں، اگر اسے لگا دیا جائے جانور کے گلے میں، باندھ دیا جائے ہار کی طرح، دھاگے کی طرح، تعویذ کی طرح، تو نقصان نہیں ہوتا ہے. یہ جاہلیت میں لوگ عقیدہ رکھتے تھے. اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو کہا جاؤ اعلان کرو جس جانور کے گلے میں بھی کوئی بھی اس طرح کی کوئی چیز ہے اسے کاٹ دیا جائے. تو شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کاٹنے کا، تو کیا پتہ چلتا ناظرین اکرام، جب جانور کے گلے میں لگانے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں، کسی بھی دھاگے کو، کسی بھی کڑے کو اور کسی بھی لوہے اور تانبے کو اجازت نہیں ہے، تو پھر آپ سوچئے انسانوں کے لیے کیسے یہ جائز ہوگا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی رد کر دیا کہ یہ باندھنے سے نظر نہیں لگتی، یہ سب بیکار بات ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں. اگر واقعی لگانے سے نظر نہیں لگتی تو اللہ کے نبی کہتا ٹھیک ہے چھوڑ دو اس کو، لیکن آپ نے نکلوا دیا، اس کا مطلب یہ شرک بھی ہے. دوسرا جو لوگ مان رہے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، یہ جھوٹ ہے، اللہ نے اس میں کوئی شفا نہیں رکھی ہے. تو یہ پہلی حدیث ہے. دوسری حدیث ہے ابو داؤد کی، حدیث نمبر 3883، جس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الرقا والتمائم والطولۃ شرک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غلط غیر شرعی دم ہے، جو میں نے بتایا شرکیہ بدعات پر مشتمل، آپ نے کہا یہ جو غیر غلط دم ہے، اور اسی طرح سے ساری تعویذیں ہیں. تمائم کہتے ناظرین اکرام وہ من کے جو جاہلیت میں لوگ اپنے بچوں کے گلے میں لٹکایا کرتے تھے نظر بد سے بچانے کے لیے، تمائم اسے کہا جاتا ہے. آپ نے کہا چاہے وہ دم ہو جاہلیت کے یا پھر تعویذیں ہوں، من کے اور دھاگے ہوں، وہ طبلہ اور جادو ہو، میاں بیوی کی محبت کے لیے جادو ہو، آپ نے کہا یہ تینوں چیزیں شرک ہیں، اللہ کے ساتھ شرک ہیں. تو ناظرین اکرام اس حدیث سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی نے اسے شرک قرار دیا. علماء کہتے ہیں اگر پہننے کے بعد فائدہ ہو جاتا ہے تب بھی اللہ کے نبی چونکہ کہہ چکے ہیں یہ شرک ہے، اس کا مطلب شرک ہے، مرنے والا جہنم میں جائے گا. اب اسے چھوڑ دینا ہے. کیوں؟ اہل علم نے کہا اگر کوئی آدمی چوری کر کے کسی کو پیسہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، پیسہ جس کو آپ نے دیا اس کو فائدہ ہو جائے گا، لیکن کیا چوری جائز ہے؟ تو ایک تو فائدہ ہے نہیں. فائدہ اگر کسی کو ہو گیا، اللہ نے چاہا تو فائدہ ہو گیا، اس کی تقدیر میں تھا اس وقت ٹھیک ہونا، وہ ٹھیک ہو گیا، اللہ نے چاہا وہ ٹھیک ہو گیا. لیکن اللہ کے نبی نے واضح کر دیا کہ شرک ہے. آپ اگر لگاتے ہیں یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، دھوکے میں مت آئیے. آپ کے وقت آپ کے لیے مقدر میں تھا اس تاریخ کو آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ ٹھیک ہو گئے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں تعویذ پہننے کے بعد ٹھیک ہو، اللہ نے مقدر کیا تھا اس لیے ٹھیک ہو گیا. تعویذ میں اللہ نے شفا نہیں رکھی ہے کیونکہ آپ نے کہا یہ شرک ہے. آپ سوچئے رسول بول رہے ہیں شرک ہے تعویذ، اور ہم بول رہے ہیں کہ نہیں فائدہ ہے اس میں. کس قدر حماقت کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے. رسول جیسے شرک کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے ناظرین اکرام کہ ان چیزوں کا استعمال کرنا اللہ کے ساتھ شرک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے انسان کا تعلق ان چیزوں سے جڑ جاتا ہے. چونکہ بات ہماری چل رہی ہے ایسے شرکیہ کام جس سے لوگ اپنا دل جوڑ لیتے ہیں، لہذا اس سے بچنا چاہیے. اور آخر میں شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دم وغیرہ ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رخصت دی ہے اگر وہ شرک سے پاک ہو. اگر شرک نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. اور خاص طور پر نظر بد کے لیے دم کرنا اور کسی جانور زہریلے جانور کے کاٹنے پر دم کرنا بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رخصت دی ہے. یعنی شیخ الاسلام یہ واضح کر رہے ہیں جب میں نے باب قائم کیا ہے دم کرنے کا اور تعویذوں کا تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں پورے دم کو ہی غلط مان رہا ہوں. یہ دم کرنے کی ایک قسم وہ ہے جس کے رسول نے اجازت دی ہے. خاص طور پر نظر لگنے کے لیے آپ نے دم کرنے کی تعلیم دی ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2196 حدیث ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے کی رخصت دی 3 چیزوں کے لیے. 3 چیزوں کے یعنی خاص رخصت دی آپ نے. 3 چیزوں کے لیے دم کر لو. نمبر 1 نظر بد کے لیے. نمبر 2 الحمہ یعنی اگر کوئی آدمی اسے زہریلا کوئی جانور وغیرہ کاٹ لیتا ہے تو اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی رخصت دی. اور تیسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دیے النملہ کا مطلب ناظرین اکرام انسان کے جسم کے پہلو میں پھسلیوں کے پاس جو پھوڑے نکل آتے ہیں اسے نملہ کہا جاتا ہے. آپ نے خاص طور پر اس میں دم کرنے کی اجازت دی ہے. تو شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے ناظرین اکرام اس میں بتایا ہے کہ اس میں دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد ناظرین اکرام شیخ الاسلام نے اہم مسئلہ ذکر کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جو تعویذیں ہیں تعویذ میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ قرآن کی جو تعویذ ہے اس حوالے سے شیخ الاسلام نے اختلاف نقل کیا ہے کہ بعض اہل علم نے قرآن کی تعویذ کی اجازت دی ہے. شرکیہ تعویذ کی اجازت نہیں ہے, دیگر تعویذوں کی اجازت نہیں ہے. لیکن قرآن اگر صرف قرآن لکھا ہو تو بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے اور بعض نے اجازت نہیں دی ہے. تو شیخ الاسلام نے اختلاف ذکر کیا ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے جنہوں نے اجازت نہیں دی ہے اور قرآن کی ہی کیوں نہ ہو جائز نہیں ہے, ایسا ماننے والوں میں ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بات انہوں نے ذکر کی ہے. تو مسئلہ یہ ناظرین اکرام کہ قرآن مجید کی تعویذ ہے, اس تعویذ کے حوالے سے اہل علم کے درمیان اختلاف ہے. سب سے پہلی بات ہے وہ یہ کہ بعض لوگوں نے کہا کہ بعض صحابہ یہ مانتے تھے کہ تعویذ جو ہے مطلقاً قرآن کی لگا سکتے ہیں, چاہے مصیبت آ گئی ہو یا آنے والی ہو, دونوں صورتوں میں لگا سکتے ہیں. ایسا بعض لوگوں نے بعض صحابہ کی طرف نسبت کیے. یہ نسبت ثابت نہیں ہے. یعنی کوئی ایسے صحابی نہیں ہیں جنہوں نے یہ کہا ہو کہ قرآن کی تعویذ آپ لٹکا سکتے ہیں چاہے مصیبت آئی ہو یا نہ آئی ہو, کوئی اس کے قائل نہیں ہے. دوسرا قول ہے وہ یہ کہ مصیبت آنے کے بعد تعویذ لٹکا سکتے ہیں. تب مصیبت آنے کے بعد تعویذ لٹکا سکتے ہیں, مصیبت آنے سے پہلے نہیں. آ گئی ہے تو قرآن کی تعویذ لٹکا سکتے ہیں. اس کو بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف کسی نے منسوب کیا ہے, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے صراحت کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اجازت دی ہو, ایسی چیز مذکور نہیں ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ ہاں اگر وہ مصیبت آنے کے بعد قرآن سے ہو تو جائز ہے. تیسرا قول ہے کہ چاہے مصیبت آ گئی ہو یا آنے والی ہو, قرآن کی تعویذ ہی صحیح, صرف قرآن ہی لکھا کیوں نہ ہو, یہ جائز نہیں ہے. یہ صحابہ میں سے کئی صحابہ سے ثابت ہے, جن میں نمبر 1 عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نمبر 2 عقبہ بن عامر ہیں, نمبر 3 حذیفہ بن یمان ہیں, نمبر 4 ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور تابعین میں اگر آپ دیکھیں گے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں, اسی طرح حسن بصری ہیں, ابراہیم نخعی ہیں, اور بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے کہا کہ قرآن ہی کی کیوں نہ ہو یہ تعویذ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیا دلیل ہے ان کی؟ سب سے پہلی دلیل ہے کہ قرآن کی بھی جائز نہیں ہے کہ حدیث میں جو بتایا گیا آپ نے کہا تعویذ لٹکانا شرک ہے. آپ نے یہ نہیں کہا قرآن کی ہو تو ٹھیک ہے, قرآن کی نہ ہو تو ٹھیک نہیں ہے, آپ نے کہا تعویذ لٹکانا شرک ہے. اس کا مطلب کوئی بھی تعویذ اسلام میں جائز ہے. نمبر 2 قرآن کی ہی تعویذ کیوں نہ ہو, رسول نے کبھی نہیں لٹکائی, نہ صحابہ کو لکھ کر کے دی, نہ صحابہ نے لٹکائی, نہ رسول نے کبھی کسی کو اجازت دی ہے. آپ نے کبھی کسی کو اجازت نہیں دی اس کی. تو یعنی صحابہ اکرام سے بھی یہ چیزیں منقول نہیں ہیں. نمبر 3 اس کے اندر توحید کی حفاظت ہے. کیوں؟ اگر ہم کہہ دیں کہ ٹھیک ہے آپ تعویذ قرآن کی لٹکا لیجئے, تو پھر کل کوئی آدمی آئے گا, ہم اسے آپ کہیں گے تعویذ مت پہنی, تو وہ کہے گا کہ قرآن کی ہے. تو یہ شرک کا راستہ ہے, یہ شرک کا وسیلہ اور راستہ ہے, لہٰذا اجازت دے. تیسری دلیل یہ ہے کہ یہ شرک کا وسیلہ اور راستہ ہے.
اور چوتھی دلیل ہے وہ یہ کہ اہل علم جو کہتے ہیں جائز نہیں ہے، جو صحابہ کہتے ہیں، چوتھی دلیل ہے وہ یہ کہ اگر ہم اسے ٹھیک کہیں گے تو پھر اس منکر سے روکنا مشکل ہو جائے گا، تعویذ پہننے سے لوگوں کو روکنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جب بھی آپ روکنے کے لیے جائیں گے تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ قرآن کی ہے کہ نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے جس چیز سے منع کیا، جانوروں کو پہننے سے منع کیا، صحابہ نے کاٹ دیا اس کو، تابعین نے روکا اس کو، اگر معاشرے میں ایسے لوگ بھی رہیں جو قرآن کی پہن رہے ہیں تو پھر منکر کا انکار نہیں ہو پائے گا۔ اور اسی طرح سے نمبر 5 یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے خرافات کرنے والے رافضی، صوفی، ان لوگوں کے لیے راستہ کھل جائے گا کہ وہ شرکیہ تعویذ لکھ دیں گے اور کہیں گے کہ قرآن کی تعویذ ہے، چونکہ لوگوں کو معلوم نہیں پڑے گا، تو یہ ان کے کھلواڑ کا ذریعہ بن جائے گا۔ نمبر 6 کہ اگر کوئی قرآن کی تعویذ لٹکا دیتا ہے تو سنت جو رسول کی ہے رقیہ کی وہ چھوٹ جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت رقیہ کی کیا ہے؟ سورہ فاتحہ سے دم کر لینا، معوذتین سے دم کر لینا، نظر بد کی دعا پڑھ کے دم کر لینا، یہ سنت چھوٹ جائے گی۔ اور نمبر 7 کہ یہ قرآن مجید کی توہین کا ذریعہ بن جائے گا، نعوذ باللہ، کہ کوئی آدمی قرآن گلے میں پہنا ہوا ہے اور وہ استنجا کرنے کے لیے حمام کو جا رہا ہے، بیت الخلاء کو جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے وہ گندی جگہوں پر سے گزر رہا ہے اور خود وہ حالت جنابت میں ہے، گندا ہو گیا ہے، تو قرآن کی توہین کا بھی وہ ذریعہ اور سبب ہے۔ تو یہ 7 وجوہات ناظرین کرام جس کی وجہ سے اہل علم نے کہا، صحابہ کی تعداد، سلف صالحین کی بڑی تعداد کہتی ہے کہ قرآن کی تعویذ بھی جائز نہیں ہے، اور اسی قول کو امت کے بڑے بڑے کبار سلفی علماء نے صحیح قرار دیا، کہتے ہیں کہ کوئی بھی تعویذ درست نہیں ہے چاہے قرآن کی ہو، جس میں ابن العربی رحمہ اللہ ہے، سلیمان بن عبداللہ جو کہ شیخ الاسلام کے پوتے ہیں جنہوں نے کتاب التوحید کی شرح کی، انہوں نے، عبد الرحمن بن حسن نے رحمہ اللہ، اسی طرح امام سعدی رحمہ اللہ نے، اسی طرح حافظ حکمی رحمہ اللہ نے، اسی طرح شیخ البانی رحمہ اللہ نے، ابن باز رحمہ اللہ نے، ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، امام وادعی رحمہ اللہ نے، شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے، اسی طرح لجنہ دائمہ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی نے، ان تمام نے یہ کہا کہ اگرچہ کہ وہ قرآن ہی سے کیوں نہ ہو، اس کو لٹکانا تعویذ بنا کر کے جائز نہیں ہے، امت کے بڑے بڑے علماء اس کو جائز نہیں مانتے ہیں، اور یہی بات صحیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن سے شفا حاصل کرنے کا طریقہ بھی احادیث میں وارد ہے کہ کیسے اللہ کے نبی خود دم کرتے تھے، کیسے صحابہ دم کرتے تھے، یہ واضح ہے۔ تو جس طریقے میں قرآن سے شفا لینی ہے ہمیں، وہ بتا دیا گیا ہے، اسی طریقے سے ہم کو وہ حاصل کر لینا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی نے کہا جادو جائز نہیں ہے، یعنی ایک قسم کا خاص جادو تھا، اسے تیولا کہا جاتا ہے۔ التیولا ایک خاص قسم کا جادو ہے جس میں عورت اور مرد، میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کی جاتی ہے۔ التیولا یہ جادو ہے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام آخری حدیث ہے، اس کے بعد کئی حدیث ہیں، اختتام تک ہم پہنچ رہے ہیں۔ اس میں عبداللہ بن عکیم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے سنن ترمذی کی، یہ روایت ضعیف ہے، سنن ترمذی کی روایت ضعیف ہے، حدیث نمبر 2072 حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف مرفوع روایت ہے یہ کہ جو آدمی کسی چیز کو لٹکاتا ہے اللہ اسی کے حوالے اس کو کر دیتا ہے، اسی کے حوالے کر دیتا ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور اس کے بعد جو شیخ الاسلام نے حدیث ذکر کی ہے وہ روایت ہے سنن نسائی کی، حضرت رویفع رضی اللہ عنہ کی حدیث، سنن نسائی حدیث نمبر 5067 حدیث ہے۔ اللہ کے نبی حضرت رویفع سے کہا، اے رویفع، شاید تمہاری زندگی اور لمبی ہوگی، یعنی اللہ تمہیں اور حیاتی دے گا، تو لوگوں کو بتا دینا، یعنی اللہ کے نبی بتا رہے تم اور زیادہ جیو گے، میرے بعد بھی زندہ رہو گے، تو لوگوں کو بتا دینا۔ کیا بتا دینا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ او تقلد وترا، آپ نے جن باتوں کو بتانے کا حکم دیا، آپ نے کہا کہ جو آدمی گلے کے اندر ہار بنا کر کے، دھاگے، کڑے، اس طرح کی چیزیں گلے کے اندر باندھتا ہے اپنے جانور وغیرہ کو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اے رویفع، میرے بعد لوگوں کو بتا دینا کہ جو آدمی ایسی چیزیں جانوروں پر باندھتا ہے، گلے کے اندر ایسی چیزوں کو ہار بنا کر کے لٹکاتا ہے، فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِّنْهُ، تو بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں،
میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اللہ کے نبی نے اس سے اپنے تعلق کو توڑ لیا ہے۔ اور آپ نے کہا میرے بعد زندہ رہو گے تو لوگوں کو بتانا، یہ جو گلوں میں لٹکاتے ہیں جانوروں کے اور اسی طرح سے نظر بد وغیرہ کے لیے، آپ نے کہا یہ جو دھاگے اور یہ جو کڑے اور تعویذیں لٹکاتے ہیں، آپ نے کہا بتا دو لوگوں کو میرے بعد کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسے کیا پتہ چلتا ناظرین اکرام؟ اسے پتہ چلتا ہے کہ گلے کے اندر اس طرح کی چیزیں لٹکانا جائز نہیں ہے، اور لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے اور رسول کی سنت کو چھوڑ دینا ہے اور اس سے اعراض کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین اکرام سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا اثر ہے جو کہ ضعیف ہے، ان سے یہ ثابت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو آدمی کسی انسان کی گلے سے تعویذ کو کاٹتا ہے تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ اثر ہے ان کا، لیکن یہ اثر ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے۔ کیا ثابت ہے ان سے؟ ابن ابی شیبہ کے اندر روایت ہے جو ان سے ثابت ہے، یعنی سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے، جو کہ بڑے کبار تابعین میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں ثابت ہے کہ انہوں نے ایک انسان کو دیکھا جو طواف کر رہا تھا کعبۃ اللہ کا، اس کے گلے کے اندر دھاگا اور منکا تھا، تو حضرت سعید بن جبیر نے اس کو کاٹ دیا، اس کو توڑ دیا انہوں نے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ تابعین کا بھی طریقہ یہ تھا کہ وہ بھی اس کو برداشت نہیں کیا کرتے تھے، لوگوں کو اسے روکا کرتے تھے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام شیخ الاسلام محمد بن وہاب رحمہ اللہ نے آخر میں ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کانوا یکرہون التمائم کلھا من القرآن وغیر القرآن۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ تمام کے تمام، کون مراد ہے تمام کے تمام سے؟ عبداللہ بن مسعود کے شاگرد مراد۔ ابراہیم نخعی جب کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ تمام لوگ اس کو ناپسند کرتے تھے، وہ تمام لوگ، اس سے مراد سلف ہیں، اور سلف میں بھی خصوصی طور پر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، جیسے امام علقمہ ہیں، امام اسود ہیں، امام ابو وائل ہیں، امام حارث بن سوید ہیں، امام عبیدہ سلمانی ہیں، امام مسروق ہیں، ربیع بن خیثم ہیں، یہ بڑے بڑے تابعین ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام اس بات کو ناجائز مانتے تھے، کس بات کو؟ کہ تعویذ چاہے قرآن کی ہو یا قرآن کے علاوہ کوئی اور ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ تو شیخ الاسلام نے جو بات ذکر کی ہے پہلے، خود ان کا کیا کہنا ہے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا، آخر میں انہوں نے یہ بات نقل کی ہے۔ تو آپ پتہ کر لیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کہ ابن مسعود کے شاگرد کی جو بات ہے آخر میں نقل کر رہے ہیں وہ، کہ ابن مسعود کے شاگرد جو بڑے بڑے تابعین ہیں، وہ سب یہ مانتے تھے کہ تعویذ چاہے قرآن کی ہو چاہے غیر قرآن کی ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ شیخ الاسلام نے آخر میں ذکر کیا، اس کا مطلب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام یہ ہے اس باب کا خلاصہ کہ اسلام کے اندر دم کرنے کی اجازت ہے، مگر وہ رقیہ شرعیہ ہونا چاہیے جس کے اندر شرک نہ ہو، اور اس کے علاوہ شروط، اور جو غیر شرعی رقیہ ہے اس میں سے اگر کوئی آدمی غیر اللہ کو پکارتا ہے، تعویذیں لگا کر لٹکاتا ہے اپنے گلے کے اندر، تو یہ شرک اکبر ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی آدمی تعویذ لٹکاتا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے شفا رکھی ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ اور اسی طرح سے مومن کو چاہیے کہ وہ دم جو ثابت ہے اس دم سے استفادہ کرے، اور تعویذ چاہے قرآن کی ہو غیر قرآن کی ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام آئیے 8واں باب ہے، باب من تبرک بشجر او حجر ونحوہما۔ باب اس مسئلے کے بیان میں کہ اگر کوئی آدمی درخت سے تبرک حاصل کرتا ہے، درخت سے برکت حاصل کرتا ہے، یا پتھر سے یا اس جیسی چیزوں سے تبرک حاصل کرتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ شیخ الاسلام نے اس حوالے سے دو آیت کریمہ اور اسی طرح ایک حدیث کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو ناظرین کرام سب سے پہلے جان لیجئے برکت کسے کہتے ہیں۔ برکت کہتے ہیں شریعت کے اندر کہ بھلائی کا باقی رہ جانا، بھلائی کا باقی رہ جانا، اسے کہتے ہیں برکت۔ آپ دیکھیے اگر کھانا تھوڑا سا ہے، اس میں برکت ہو جائے تو تھوڑا کھانا یہ کئی لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کا مطلب خیر اس کے اندر باقی رہ گیا ہے۔ تو برکت کہتے ہیں خیر کا کسی چیز میں باقی رہ جانا۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی درخت سے برکت لیتا ہے، درخت سے مراد کوئی بھی درخت ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس یا حجر اسود، پتھروں میں حجر اسود ہے یا کوئی بھی پتھر ہے، احد پہاڑ ہے وغیرہ وغیرہ، اس کا کیا حکم ہے؟ چونکہ شیخ الاسلام محمد بن وہاب رحمہ اللہ نے پچھلے ابواب میں ذکر کیا کہ لوگ بہت ساری چیزوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، نقصان دور ہوتا ہے، تو انہوں نے اب آگے بیان کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ برکت کا سبب ہے۔ یہ برکت پچھلے باب میں انہوں نے کیا بتایا؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جسے لوگ فائدہ مند سمجھتے ہیں، تعویذ وغیرہ۔ اب بتا رہے وہ کہ کچھ لوگ ایسے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، برکت ہوگی اس سے، اس کے اوپر وہ رد کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کا تعلق اللہ کے سوا غیر اللہ سے ہو جاتا ہے،
انسان کا دل غیر اللہ سے متعلق ہو جاتا ہے۔ تبرک ناظرین اکرام دو قسم کا ہے۔ نمبر ایک وہ تبرک جو تبرک مشروع ہے۔ تبرک مشروع کا مطلب وہ چیزیں برکت کے لیے استعمال کرنا جس کا کتاب و سنت میں جس کی اجازت موجود ہے، جو کہ صحیح ہے، درست ہے۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جب تک آپ زندہ تھے آپ کا لعاب، آپ کا وضو کا پانی، آپ کے بال، آپ کے کپڑے، یہ سب برکت کی چیزیں ہیں۔ جب تک صحابہ نے آپ کے ان چیزوں سے استفادہ کیا الحمدللہ، چونکہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو برکت تھی وہ آپ کے کپڑوں میں، آپ کے جسم میں، اور آپ کی معنوی برکت بھی تھی، یعنی آپ تعلیم دیتے تھے لوگوں کو، دین سکھاتے تھے، دعا دیتے تھے ان کو، تو آپ برکت والے تھے، بابرکت تھے۔ تو ایک برکت وہ ہے جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اندر تھی، اور یہ برکت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ برکت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو ایک برکت ہے جو کسی انسان سے لی جاتی ہے، وہ صرف رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رسول کے انتقال کے بعد کوئی انسان ایسا نہیں جسے برکت لے سکتے ہو، جس کے بال سے، پانی سے، وضو سے۔ کیوں؟ پہلی وجہ تو اس کی یہ ہے ناظرین اکرام، رسول کے استعمال کی کوئی چیز آج باقی نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر رسول کی کوئی چیز باقی رہ جاتی، آپ کے کپڑے، آپ کی لکڑی یا آپ کے بال، تو اسے برکت لینا صحیح ہے، صحابہ لیا کرتے تھے برکت اس سے، لیکن وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں، زمانہ گزرتے گیا ختم ہو گئی۔ ان میں سے اکثر چیزیں صحابہ کرام کے ساتھ دفن ہو گئیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے ہمارے ساتھ اس کو دفن کیا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں، آپ نے ایک صحابی کو عصا دیا تھا، لکڑی دی تھی، انہوں نے کہا یہ میرے ساتھ دفن کر دو۔ اور اسی طرح کچھ چیزیں ہیں جو آسمانی آفتوں سے ختم ہو گئی، جیسے آپ کا ممبر تھا جس پہ آپ کھڑے ہوتے تھے، مسجد نبوی میں آگ لگ کر کے وہ جل گیا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی کی انگوٹھی تھی جو آپ پہنتے تھے مہر لگانے کے لیے، حضرت عمر نے پہنا، ابو بکر صدیق نے پہنا، حضرت عثمان نے پہنا، وہ کنویں کے پاس بیٹھے تھے، ان کے ہاتھ سے گر گئی، پورا کنواں کھدوا دیا انہوں نے، لیکن انگوٹھی نہیں ملی۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزیں دھیرے دھیرے ختم ہو گئی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں آج کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے، اور میوزیم میں جتنی چیزیں بتائی جاتی ہیں رسول کی وہ سب جھوٹ ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قدیم زمانے کی ہے، لیکن اس سے کیا ثابت ہوگا؟ قدیم زمانے میں کس منافق کی ہے، وہ کس کافر کی ہے، کس مرتد کی، ہمیں کیا معلوم؟ رسول کی چونکہ ثابت نہیں ہے، لہٰذا اب رسول کی ذات سے برکت نہیں لے سکتے، اب دنیا میں کسی انسان سے نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول دنیا چلے گئے، آپ کے پورے سامان بھی ختم ہو گئے۔ رہی بات صحابہ اکرام کی بھی، آپ دیکھیے صحابہ نے اپنے درمیان بھی کسی بھی بڑے صحابی کی جسم سے، کپڑوں سے برکت نہیں لی۔ یعنی اس کا مطلب اگر یہ رسول کے علاوہ کسی اور سے برکت لینا جائز ہوتا تو صحابہ اکرام حضرت ابوبکر صدیق سے برکت لیتے، عبداللہ بن عمر سے برکت لیتے، عمر فاروق سے برکت لیتے، مگر انہوں نے ان چیزوں سے برکت نہیں لی ہے۔ اور دوسری قسم ناظرین اکرام، کھانے پینے کی اشیاء میں برکت۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں برکت رکھی ہے، جیسے زمزم کا پانی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ پانی مبارک ہے، برکت والا پانی ہے، خیر ہے اس کے اندر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2473 حدیث ہے، آپ نے کہا انہا مبارکہ، زمزم کے پانی میں برکت ہے۔ اور اسی طرح سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا زیتون کے درخت کے بارے میں، یوقد من شجرۃ مبارکہ، کہ یہ جو زیتون کا درخت ہے برکت والا ہے، اس کے اندر فائدہ ہے لوگوں کو۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام کچھ جگہ ہیں جو برکت والی، جیسے کعبۃ اللہ ہے، جیسے مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد اقصیٰ ہے، لیکن ان سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے ناظرین اکرام؟ وہاں جا کر عبادت کرنا۔ مکہ میں جا کے عبادت کرو، بہت ثواب ملے گا آپ کو، کتنا خیر ہے آپ سوچیں، برکت کا مطلب خیر حاصل ہونا۔ مکہ میں آپ نماز پڑھیں گے، حرم کے اندر ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے، 1,00,000 کے برابر نماز ہے، سبحان اللہ۔ تو مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا یہ برکت کا سبب ہے۔ اور اسی طرح سے بعض زمانے ایسے جو برکت والے ہیں جس میں خوب خیر ہے، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، اور خاص طور پر آخری عشرہ ہے، شب قدر ہے، برکت والی رات ہے، اور اسی طرح ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اور اسی طرح رات کا آخری حصہ ہے۔ کچھ اوقات ہیں جو برکت والے ناظرین کرام، لیکن کیا مطلب برکت کا؟ اس میں خیر ہے، عبادت کرنا چاہیے، وہ موقع ہمیں بعد میں کبھی نہیں ملے گا۔ شب قدر برکت والی ہے، ایک رات مل گئی 1,000 مہینے کے برابر ثواب مل جائے گا ہم کو، اس سے بہتر ہے وہ۔ تو کیا پتہ چلتا ناظرین کرام کہ رہی بات انسانوں کے اندر، تو اس میں صرف رسول ہے جن سے برکت لے سکتے ہیں، اب نہیں لے سکتے۔ اور کچھ چیزوں میں برکت ہے، میں نے بتایا، کچھ جگہوں میں برکت ہے، کچھ اوقات میں برکت ہے۔ تو یہ مشروع تبرک ہے ناظرین کرام، برکت ہے جو مومن کو لینا چاہیے۔ اس کے بعد ہے غیر مشروع، جو اسلام میں جائز نہیں ہے تبرک۔ وہ کون سا تبرک ہے ناظرین کرام؟ وہ تبرک ہے نمبر 1 کہ کوئی آدمی
کسی چیز کے اندر عقیدہ رکھے کہ اس میں برکت ہے اور یہ برکت دینے والا وہ خود ہے، اللہ تعالیٰ نہیں ہے، تو یہ شرک اکبر ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے کہ زمزم میں برکت ہے، لیکن برکت زمزم خود دیتا ہے، ہمیں اللہ نہیں دیتا ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ اور کوئی بھی کسی پیر کا کپڑا ہے یا پھر کوئی مزار ہے، کوئی قبر ہے، کوئی آدمی کہے کہ یہیں سے برکت ہم کو مل رہی ہے، تو یہ شرک اکبر ہے۔ کہ کوئی بھی آدمی عقیدہ رکھ لیتا ہے کہ یہ خود بخود برکت دے رہا ہے، خیر دے رہا ہے اللہ کے سوا، تو پھر گویا کہ اس نے یہ عقیدہ رکھا کائنات کے دو خالق ہیں، ایک اللہ ہے، دوسرا یہ کپڑا ہے، یہ مزار ہے، یہ پانی ہے۔ تو جو چیزیں ثابت بھی ہیں ہم مانتے ہیں، ان سب میں برکت دینے والا اللہ ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 1، تبارک الذی بیدہ الملک، کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے؟ بابرکت ہے وہ ذات، حقیقت میں جو برکت والی ذات ہے وہ اللہ ہے، برکت اسی کی طرف سے نازل ہوتی ہے، برکت وہیں سے آتی ہے، وہی کسی چیز کے اندر بھلائی کو ڈال دیتا ہے، رسول کے اندر بھی برکت اسی نے اتاری ہے۔ تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ، اگر کوئی اسے چھوڑ کر کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھے، شرک اکبر ہے وہ، ایسا آدمی اسلام سے خارج ہے۔ نمبر 2، غیر مشروع تبرک یہ ہے کہ کوئی آدمی کوئی چیز اختیار کرتا ہے، تبرک برکت کا ذریعہ سمجھتا ہے، جبکہ اسلام نے اسے برکت کا ذریعہ نہیں بنایا۔ عقیدہ اس کا یہ کہ اللہ ہی برکت دے رہا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے دے رہا ہے، تو یہ شرک اصغر ہے۔ جیسے کوئی آدمی کہے اولیاء کی قبروں کے پاس جا کر دعا کریں گے تو برکت ہوگی، اگر وہاں پر جا کر کے قربانی کریں گے تو برکت ہوگی، تو اگرچہ کہ وہ مان رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت دینے والا ہے، لیکن وہ ذریعہ سمجھ رہا ہے ایسی چیز کو جو اسلام میں ذریعہ نہیں ہے۔ بھائی جی اسلام میں جو چیز برکت والی بتا دی گئی ہے، قرآن برکت والا ہے، مبارک کتاب ہے، زمزم ہے، اور اسی طرح دیگر چیزیں جو بتا دی گئی ہیں، اس کے اندر مزار، قبر اور یہ ساری چیزیں نہیں آئی ہیں، لہٰذا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ تو میں نے بتایا ناظرین کرام مختصر انداز میں، برکت ایک جائز ہے اور ایک غیر جائز ناجائز ہے، انشاءاللہ اور اس کی تفصیل آئے گی۔ شیخ الاسلام نے دلیل کیا دی؟ 2 آیت کریمہ دلیل میں ذکر کی انہوں نے، سورہ نجم آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے افرأیتم اللات والعزیٰ، کیا تم نے دیکھا لات اور عزیٰ کو اور منات کو، جو تیسرے نمبر پر ہے اس کے بعد۔ 3 بتوں کے نام ہیں، یہ مکہ کے مشرکوں کے 3 بتوں کے نام ہیں۔ نمبر 1 جو پہلا بت ہے وہ ہے اللات۔ اللات کیا ہے ناظرین اکرام؟ یہ ایک بڑا پتھر ہے، سفید رنگ کا پتھر، جس کے اوپر ڈیزائن کیا گیا تھا، نقش و نگار کیا گیا تھا، اور یہ گھر طائف میں موجود تھا، یہ گھر طائف میں موجود تھا، اور حقیقت میں ایک انسان کی قبر پہ بنایا گیا تھا۔ وہ آدمی جاہلیت میں تھا، جاہلیت میں ہوا کرتا تھا، اور وہ بڑا نیک مانتے تھے لوگ اسے، کہ وہ ستو گھول گھول کر کے حاجیوں کی خدمت کرتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کی قبر بنائی گئی، اور وہاں پر بڑا پتھر وہاں پر رکھ کر کے اس پتھر کی لوگ تعظیم کیا کرتے تھے۔ تو یہ پہلا ہے جس کا ذکر اللہ نے کیا، اللات۔ اور اللات نام کہاں سے لیا انہوں نے؟ اللہ کا جو نام ہے لفظ جلالہ، اس کو انہوں نے ٹیڑھا میڑھا کر کے نعوذ باللہ اس آدمی کی قبر پر جو پتھر تھا اس کو نام دے دیا اللات۔ اس کی بات کرتے تھے وہ، اور فخر کرتے تھے وہ، کہ ہم جو ہے دوسرے قریش کے قبیلوں میں فخر کرتے تھے کہ ہم لات کی بات کرتے ہیں، اللہ کے نام سے نعوذ باللہ، الالہ سے نکالا تھا انہوں نے اس کو، اللات کو الالہ سے نکالا تھا۔ دوسرا ہے عزیٰ۔ عزیٰ جو ہے ایک بہت بڑا درخت تھا، بہت بڑا درخت تھا۔ وہ درخت جو عرب کے ریگستانوں میں اگتا ہے، کانٹے دار بڑا درخت، اور اس کے اوپر انہوں نے پردے وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ مکہ اور طائف کے درمیان یہ ہوا کرتا تھا، اور یہ جو بت تھا عزیٰ، اس کی قریش کے لوگ بڑی تعظیم کرتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے قریش کے لوگ، طائف والے لات کی، اور یہ لوگ عزیٰ کی، قریش کے لوگ عزیٰ کی تعظیم کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ختم کیا تھا، اس کے آثار کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم کیا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس جگہ کو ختم کیا تو وہاں سے اچانک ایک عورت ظاہر ہوئی تھی، اپنے بالوں کو بکھیرے ہوئے، اپنے اوپر مٹی ڈالتے ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا تھا۔ تو یہ نام ہے عزیٰ، یہ انہوں نے نکالا تھا اللہ کے نام العزیز سے، العزیز کو ٹیڑھا میڑھا کر کے انہوں نے العزیٰ نکالا ہے، جو کہ قریش کے لوگ جس کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ نمبر 3 ہے منات۔ منات جو ہے ایک بت تھا جو کہ قدید کے پاس ہوا کرتا تھا، مکہ اور مدینہ کے درمیان۔ اس کی جو ہے خزاعہ
اوس اور خزرج کے لوگ، اوس اور خزرج اور خزاع کے لوگ اس کی عزت کیا کرتے تھے، اور اسی کے پاس سے حج کا تلبیہ پکارتے ہوئے آتے تھے. وہ منات کے پاس سے حج کا تلبیہ پکارتے ہوئے آتے تھے. نعوذ باللہ انہوں نے بھی کیا کیا تھا، اللہ کا نام جو المنان ہے اس سے ٹیڑھا میڑا کر کے نعوذ باللہ اس سے نام نکالا تھا منات، اور وہاں بہت خون بہایا کرتے تھے، قربانیاں بہت دیتے تھے. یہ 3 بت ہیں. شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بیان کیا. آپ غور کیجئے، سبحان اللہ، شیخ الاسلام کا علم کتنا گہرا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی شرک کا کیسے رد کیا ہے. 3 بت ہیں. ایک بت اس میں سے وہ ہے جو قبر ہے، قبر کے اوپر پتھر ہے، وہ ہے لات. اور دوسرا ہے منات، بہت بڑا درخت ہے. نمبر 3 وہ ہے پتھر، جو کہ منات ہے، جو کہ پتھر تھا، بت تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے تینوں چیزوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے. چاہے آپ پتھر کی بات کرتے ہو، چاہے آپ درخت کی بات کرتے ہو، چاہے آپ بت کی بات کرتے ہو، اللہ سبحانہ وتعالی نے تینوں کے بارے میں واضح کر دیا کہ اس کی تعظیم، اس سے برکت حاصل کرنے کا عقیدہ یہ جائز نہیں ہے، باطل ہے، مشرکوں کا طریقہ ہے. اگر یہ چیز جائز ہوتی صالحین کی قبروں کے پاس تو پھر وہ بتوں کے پاس بھی اور اسی طرح نیک لوگوں کی قبروں کے پاس بھی جائز ہوتا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے مشرکوں کا عمل قرار دیا. یعنی مشرک ایسا کیا کرتے تھے ناظرین کرام، ان میں کوئی برکت اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے. اور آخری حدیث جو اس موضوع سے متعلق ہے، اور ناظرین کرام سنن ترمذی کے حدیث نمبر 2180 حدیث ہے. ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر پہ نکلے. حنین کے موقع پر ہم نئے مسلمان ہوئے تھے، اور مشرکوں کا ایک درخت ہے بیری کا، اس پر وہ لوگ اپنے ہتھیاروں کو لگاتے تھے برکت کے لیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا نام تھا ذات انوات. جب صحابہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے وہاں سے گزرے حنین کے موقع پر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فتح مکہ کے بعد، حنین کا جو واقعہ ہے فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کے موقع پہ بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے تھے، فتح مکہ کے بعد کی بات ہے یہ. کئی لوگ مسلمان نئے تھے. تو انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے نبی ان کے پاس ایک درخت ہے ہتھیار لگانے کے لیے، ہمارے لیے بھی ایک بنا دیجئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب میں کہا اللہ اکبر. تعجب کے وقت اللہ اکبر کہنا درست ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے. آپ نے کہا اللہ اکبر، تعجب سے آپ نے کہا انہا سنن، یہی تو ان مشرکوں کی پیروی کرنا ہے. آپ نے فوراً کہا جو اللہ کے نبی زندگی میں بتا چکے ہیں کہ تم لوگ امت کے لوگوں کو، آپ نے کہا تم مشرکوں کے پیچھے چلو گے. آپ نے کہا یہ ان کے پیچھے چلنا ہے کہ تم ایسی بات کہہ رہے ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. جیسے بنو اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا، اے موسیٰ جیسے ان کے پاس بت ہیں ہمارے لیے بھی بت بنا دو، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم تجہلون، تم وہ قوم جو جہالت سے کام لے رہی ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم ضرور بالضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے راستے پر چلو گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ناظرین کرام غور کیجئے، ایک درخت کا سوال کیا گیا برکت کے لیے، تلوار لٹکانے کے لیے، تو آپ نے سیدھے اسے جوڑ دیا بتوں کی عبادت سے. آپ نے کہا یہ ایسے ہی ہے جیسے بنو اسرائیل کے بعض لوگوں نے موسیٰ سے کہا ہمیں بت بنا کر کے دیجئے، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. تو اللہ کے نبی نے بت کو اور درخت کو ایک درجے میں رکھا. اس سے پتہ چلتا ناظرین اکرام شرک ہے. چاہے آپ بت کو شریک کیجئے، چاہے درخت کو شریک کیجئے، وہ شرک ہے. کیونکہ سوال صحابہ نے درخت کا کیا جو نئے مسلمان ہوئے تھے، بعض نے، آپ نے اسے جوڑ کر کہا یہ ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے صحابہ نے موسیٰ سے کہا تھا ہمیں بت بنا کر کے دیجئے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ بتا دینا کہ برکت کے لیے درخت کا بنانا یہ شرک میں سے ہے. کیونکہ آپ نے کیا کہا، موسیٰ علیہ السلام جیسے بت کا سوال کیا گیا ایسے ہی ہے یہ، گویا کہ آپ نے اسے شرک قرار دیا، واضح شرک قرار دیا آپ نے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی اس بات کو قبول نہیں کیا. تو ناظرین اکرام، تو یہ آخری بات ہے جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بیان کی ہے. ناظرین اکرام، تنبیہات کے طور پر کچھ اہم باتیں. نمبر 1، پہلی بات یہ ہے نیک لوگوں کے آثار سے تبرک لینا جائز نہیں. اسلام میں نیک لوگوں کے آثار سے، یعنی ان کے کپڑوں سے، ان کے لعاب سے، ان کے جھوٹے پانی سے، اور اسی طریقے سے ان کے پاس بچوں کو لے جانا تاکہ وہ اپنا لعاب لگا کر کے اس میں برکت ڈال دے، یہ جائز نہیں ہے. یہ تبرک جائز نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے. صحابہ نے اپنے میں سے کسی نیک کے ساتھ یہ سب نہیں کیا ہے. نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خاص ہے، کسی اور کے ساتھ بھی کیا جائے، صحابہ نے آپس میں کسی کے ساتھ نہیں کیا، اور آج کسی کے ساتھ کیا جاتا ہے تو گویا کہ اسے رسول کے برابر کیا جا رہا ہے. نعوذ باللہ. کوئی مسلمان کیسے اسے قبول کرے گا کہ ہم اپنے آپ کو رسول کے برابر کر رہے ہیں؟ یہ رسول کے ساتھ خاص ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام میں سابقین اولین، مہاجرین اور انصار، کسی نے کسی سے برکت نہیں لی ہے. انسانوں میں سے کسی سے برکت نہیں لی ہے، جگہوں میں سے کسی سے چھو کر کے برکت نہیں لی ہے. رسول کی قبر کے پاس جاتے تھے وہ زیارت کرنے کے لیے، اور اللہ کے علیہ السلام کی قبر کے پاس جاتے تھے، اور جو دعا مشروع اور ثابت ہے پڑھ کر کے گزر جاتے تھے. قبر کو چھو کر برکت نہیں لی انہوں نے، اللہ کے نبی کمرے کو چھو کر برکت نہیں لی انہوں نے. یعنی صحابہ اکرام نے آپ کی قبر سے وفات کے بعد، جب آپ کے سامان وغیرہ نہیں ہے، وہ آپ کی قبر سے برکت نہیں لی، آپ کی مسجد سے برکت نہیں لی، آپ کی مٹی سے برکت نہیں لی. تو یہ سابقین اولین کا طریقہ ہے. اور ناظرین اکرام، اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو باتیں شیخ الاسلام نے بیان کی ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے: تبرک جو غیر مشروع ہے اس سے بچنا ضروری ہے. تعلق کو توڑ لیجئے، ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، مکہ مدینہ کی تصویر لگاتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا، یعنی گویا کہ وہ انہیں برکت کا سبب سمجھ رہے ہیں، جبکہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں نہیں ہے. وہاں کا پردہ کعبۃ اللہ کا بھی لے کر کے لٹکا لے، اس میں کوئی برکت نہیں. برکت اسی میں ہوگی جس کا ذکر قرآن حدیث میں ہے، اور اس میں لینا بھی ویسے جیسے قرآن حدیث میں ہے. جیسے قرآن میں برکت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کو لٹکا دیں. برکت ہے مطلب قرآن کی تلاوت کرنی ہے. رمضان میں برکت ہے مطلب رمضان میں قرآن کی تلاوت کرنا ہے. شب قدر میں برکت ہے، اس کا مطلب شب قدر میں عبادت کرنا ہے. تو اگر برکت ہے بھی تب بھی ویسے لینا ہے جیسے قرآن حدیث میں ہے. تو جس کا ذکر ہی قرآن حدیث میں نہیں ہے، اسے برکت لینا کسی صورت میں جائز نہیں ہے. تو ناظرین اکرام، یہ 8واں باب ہے جو شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ناظرین اکرام دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، توحید پہ استقامت عطا فرمائے. آگے ناظرین اکرام، اپنی رفتار کو اور تیز کرتے ہوئے اب ہماری آگے کوشش یہ ہوگی کہ پوری احادیث اور پوری آیتوں کو لینے کے بجائے ہم ہر باب میں سے ایک حدیث، ایک آیت، اتنا ہی ہم لیں گے، اور اس کا جو خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے. کیونکہ کل ملا کر کے 66 ابواب ہے، تو ہمیں ابواب میں جو مقصود ہے شیخ الاسلام کا، اسے حاصل کرنا ضروری ہے، چونکہ مکمل کرنا ہے. لہٰذا آنے والے درس سے انشاءاللہ ناظرین اکرام ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہر باب سے ایک آیت، ایک حدیث، یا ضرورت پڑی تو 2 احادیث کو مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے، توحید کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کا پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.